رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے برابر پڑوسی کے حق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وراثت میں شریک کر دیں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث اور روایت بھی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ پڑوسی کو تنگ کرنے والا اللہ کے نزدیک مومن ہی نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اگر ہم نے کامل مومن بننا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ، زبان، ہمارے افعال و اعمال سے ہمارے پڑوسی محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سب سے برا پڑوسی وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی ایذا پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انتہائی اہم ہے اور وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پڑوسی صرف ساتھ رہنے والا نہیں بلکہ وہ آپ کے اخلاق کا سب سے پہلا گواہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حکم ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور قریبی و دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ پڑوسی کا حق ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے برابر پڑوسی کے حق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وراثت میں شریک کر دیں گے۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں۔ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث اور روایت بھی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ پڑوسی کو تنگ کرنے والا اللہ کے نزدیک مومن ہی نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اگر ہم نے کامل مومن بننا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ، زبان، ہمارے افعال و اعمال سے ہمارے پڑوسی محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سب سے برا پڑوسی وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی ایذا پائے۔ نمبر 2، پڑوسی کو تنگ کرنا ایمان کی کمزوری اور جہنم کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ سلف صالحین فرماتے ہیں، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کے گھر کو بھی امن دے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر کچھ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، بھوک میں ان کو بھوکا نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، سلام و کلام میں پہل کرنا، یہ پڑوسیوں کے حقوق۔ نمبر 3، دکھ درد میں شریک ہونا۔ نمبر 4، ایذا نہ دینا، شور، لڑائی، حسد، جلن، زبان سے راستہ بند کر کے اور دیگر طرح طرح کے جو آج طریقے ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھنا۔
ان کی عزت و وقار کا خیال کرنا۔ کچھ مزید اس پر عرض کرتا ہوں، پڑوسی صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 گھروں تک پڑوسی کے حقوق ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نماز، روزہ اور حج کے باوجود اگر پڑوسی محفوظ نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ میں نتیجہ اور نصیحت کے ساتھ اختتامی جملے عرض کرتا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان کو تنگ کرنا ایمان کی جڑ کاٹنے کے مترادف ہے۔ جو اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ بالکل اختتام پر یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی صرف رشتہ نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ پڑوسی صرف رشتہ نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے یاد رکھیے گا وہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ایمان صرف نماز میں نہیں بلکہ پڑوسی کے سلوک میں جھلکتا ہے۔